حج میں بدلتے کیوں نہیں حاجی؟ اور اس کے اندر میں آپ کو میں نے اس ڈائری میں کچھ چیزیں لکھی تھی، عبد المنان نے جاتے دے دی تھی، صرف ڈائری سنانی میں نے 2 صفحوں کی، آپ اس میں سمجھ لیں حج کیا ہے۔ احرام کا تقاضا تقویٰ ہے، مگر جہاز کا سفر میوزک، جہاز میں ایئر ہوسٹس ننگی ٹانگوں والی، جہاز کا سفر مسلسل تھکاوٹ، رات کا سفر نیند، بیزاری، تنگی والی سیٹیں، بے چینی، اضطراب ذہنی، پروسیسڈ فوڈ، کموڈ گندا، اور چھوٹی سی ایک LCD جو آپ کے سامنے لگی ہے، اور اس پہ طرح طرح کے میوزک، فلمیں، جہاز کی نیویگیشن چیک کرتے ہیں کہ لوگ کہاں تک جا رہی ہے، کدھر کو مڑ گیا، صرف تلاوت قرآن اور اسلامی کتب کوئی نہیں پڑھتا، اپنے اپنے موبائل میں لوگ مصروف، مسلط گناہ کا سفر اور رخ نیکی کے سفر پر، 2 متضاد چیزیں، نیکی کا سفر اور وسائل اور ذرائع گناہ کے، نہ کوئی تلبیہ نہ کلمہ، سب مصروف در گناہ، مکہ میں کھانے، حجاج کی چیکنگ، جگہ جگہ رات 12 بجے سے اگلے دن کی شام 6 بجے تک کا سفر، اور پھر ایجنٹ کی بے ایمانی، ایسے مسلط شدہ بیزاری میں تلبیہ پکارا جانا ناممکن ہے، غیر مستقل مزاج طبیعت کے لوگ، متذبذب لوگ کھانے کے حال میں ایک صحیح کرتے ہیں صفحہ مربع کھانے کے لیے، سنت حج ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے کمرے خیمے میں 24 گھنٹے جاہل، دنیا پرست، بے شرم لوگوں کا رش، اور ساتھ غیبت، چغلی، جھوٹ، جھگڑا، ساتھی بربادی حج کے لیے کافی ہیں۔ حج بدل کاشف کسی کو کروا دو، کسی جوان کو، حج کا ثواب مل جائے گا۔ جاہل بوڑھے مگر متکبر، بوڑھیاں متکبر، مصنوعی عاجزی والے، من پسند مسئلے ماننے والے، اور مزاج کے خلاف مسئلے نہ ماننے والے، کہتے ہیں شریعت کا مزاج ہے تو ہمارا مزاج اور ہے، ہم نے نہیں ماننا۔ نوجوان جوڑے اور اسلامک پکنک اور اسلامک ہنی مون حج پارٹی، نئی نئی شادیاں کی، ماں باپ نے حج پہ بھیج دیا، وہ پکنک بنا رہے ہیں۔ جاہل نوجوان، بے پردہ شرارتی لڑکیاں، ٹھیک ہے، کیسے 15-20 لڑکے 15-20 لڑکیاں گروپ ہو گئے لگ، پھر فرینکنیس ہو گئی، پھر آپس میں باتیں ہونے لگ گئیں، پھر سارے ٹیبل پہ مل کے کھانا لگ گئی، یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی ہے، تعارف کرایا، کڑیاں چیک دیا، منڈے چیک رہے ہیں، بعد میں وہ سارے آپس میں ہنس ہنس کے بیٹھے کھانے کھا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، غیر محرموں کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی نگاہیں پاک ہو چکی ہوتی ہیں کہ آپ دوسرے کی بیوی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو خیال، جس لڑکے نے ایک دفعہ ذائقہ مرد کا اور لڑکے نے عورت کا چکھ لیا وہ پاگل ہے، وہاں حج کے بعد دھمالیں شروع، یہ میں نے جو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حج پارٹی شروع ہو جاتی، جاہل نوجوان بے پردہ شرارتی لڑکیاں مذاق کرتی ہیں دوسروں کے، اور وہ فرینڈز آپس میں بیٹھے کہ بھئی انجوائے کریں، ہم کھلے ذہن کے لوگ ہیں، یہ UK امریکہ سے آئے ہوئے اور کچھ یہاں سے گئے ہوئے میرزادوں کے لڑکے۔ حج ختم ہوتے ہی آپے سے لوگ باہر ہو گئے، مناسک حج کے بارے میں موجود عالم، اپنے محلے کے عالم، اپنے فرقے کے عالم، اور گوگل سیلفی سے مسئلوں سے کراس چیک کرتے ہیں ہم کو، اور کنفیوژن کا شکار حاجی حج ٹریننگ میں حکومت اور آرگنائزر سے حج کے مناسک کی بجائے سہولتوں پر بحث کرتے ہیں، اور جب عین وقت آتا ہے حج کے مناسک ادا کرنے کا تو پریشان ہو کر بھاگے پھرتے ہیں۔ اوورسیز حاجی تو گنڈے ہیں، وہ صبح کو وہ تو حج کو ویسٹ کے ٹورز پر قیاس کر کے آتے ہیں کہ یہاں کیا انجوائے کرنا ہے، ہمیں کھانا، یہ وہ فلاں۔ مینا بعد حج ایک بڑی آزمائش، حج کرنے کے بعد سب سے بڑی آزمائش جو آدمی پر آتی ہے وہ مینا کی آتی ہے۔ جمرات اور 4 دن کی آزمائش، گرمی، تنگ جگہ کے بستر، AC خراب، کھانا ٹائم پر نہیں، لوگ طواف میں زیادہ پر پریشان، اور بعضوں نے میری بات نہیں مانی اور پھر بعد میں مجھے ڈھونڈنے لگے۔ دیکھیے حج کا ثواب اشراق اور چاشت سے بھی مل جاتا ہے، جانا کیوں لازمی ہے؟ والدین کو کبھی حج پر نہ بھیجیں، حج مشقت نہیں ہے، حج معرفت کا نام ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے دیکھو جی حج تو مشقت ہے، میں کہا نا، حج معرفت کا نام ہے، معرفت میں عبادت اور عبادت میں مشقت ہے۔ نا مجھے نہیں کہنا حج کی، میں تو ایک دم سے میری جیسے نا اللہ یریدکم بکم اليسر، اللہ تو تمہاری آسانی چاہتا ہے۔ مجھ سے ابھی حج دوبارہ کرانے آؤ، چلے سال میں 25-30 دفعہ لے جایا کریں اگر حج جائز ہوتا تو۔ 5 دن کا حج ہے، چلو اس پہ قیاس کر کے کتنے بنتے ہیں حج، اگر 5 دن کے حساب سے لگا۔ حج جیسی آسان عبادت کوئی نہیں۔
حج بنایا خود مشکل اپنے کرتوتوں اور اپنی عادتوں کی وجہ سے. صرف 3-4 نوجوان متقی ملے، باقی سب آوارہ تھے. میں نے شروع میں حج آرگنائزر سے بولا تو سارے لوگ اس طرف ہو گئے، بعد میں جب اپنی پڑی تو چیخے. وہ یہاں سے جاتے نا آرگنائزر سے میری ایک بحث ہو گئی بھی، سب کو میرے کہنے پہ انہوں نے حج پہ لوگوں نے ان سے حج پہ بات کی تھی، تو وہ بھائی جان اپنی بھی بات بتانی چاہیے نا کہ میں زیادہ حاجی نہیں نا ہوں. تو میں جب وہاں گیا تھکے ماندے پورے، سب کو کمرے وہ دے رہے تھے، ہمارے کمرے ابھی تھوڑی دیر تک لوگ تھکے. کلیم صبح 11 بجے کا آیا، رات 6-7-8 بج گئے. وہ من پسند بندوں کو بانٹی جائیں. اور وہ مجھے اس میں سن رہا تھا کہ وہ جو ہوٹل والا کہتا 4 بیڈوں کا کمرہ ہے لیکن آپ 3 بیڈ کا مانگتے، وہ ہمارے پاس نہیں، اب یہ پیسے زیادہ نہیں دینا چاہتا تھا. تھک کے حال برا ہوا، میری تو بالکل ہی حالت ختم ہو گئی، مجھے لگے چکر ہی آئی جائیں کہ میں اب گر جاؤں گا. خیر میں نے اپنا ہی کھانا نکال کے جو یہاں سے پاکستان سے بنایا کھا لیا. وہ چاچا بھی بیچارہ تنگ، وہ کلیم بھی تنگ، اس کی بیوی اپنی جگہ پہ تنگ. میں نے انہیں بلایا، میں نے کہا سارے، یہ ایک ان میں سے بلایا کہ یہ آپ چابی، کہتے مجھے نہ کچھ بھی کہیں، دوسرے بڑے بھائی کو کہیں. میں نے کہا پیسے تم لے کر گئے تھے؟ وہ کہتا نہیں ان سے کہ وہ بھی پتہ نہیں کس طرح میں تھا. بس پھر آگا جان بھی تو آگا جان ہے. وہ جو ٹاور والا ہوٹل ہے اس میں تھے موو اینڈ پک میں. بس میں نے 2 باتیں کی کہ پیسے تم مجھ سے لے کر گئے تھے، اور دوسرا میں نے اسے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کا خوف کرو. یہ 2 باتیں میں نے اتنی بلند آواز سے کہی کہ خانہ کعبے میں بھی سنی گئی ہوں گی. ایک دم ساری بلڈنگ خاموش ہو گئی. گارڈ وہاں سے بھاگے ہوئے آئے کہ اللہ جانے کیا قیامت آ گئی. پھر ایک آدمی نے مجھے کہا قاضی صاحب جانے دیں. میں نے کہا ظلم نہ کرنا، میں وہ حاجی نہیں ہوں جو ڈراوے سے ڈر جاتا ہے، جھوٹے ڈراووں سے. تم نے جس چیز کے پیسے لیے اس چیز کو یہاں پہ حاضر کرو. پہلے کیا کرتے ہو؟ سہولتوں کے نام پر زیادہ پیسے لیتے ہو، ورنہ لوگ گورنمنٹ کا حج نہ کر لیں. جب یہاں آ جاتے ہو کہتے کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں، یہاں تو اللہ کا ذکر کر رہے. تم نے اللہ کے ذکر کے پیسے نہیں لیے، وہ ہم نے کرنا ہے. تم نے لیے پیسے سہولتوں کے. بے ایمانی نہ کرو. حضرت عمر نے کہا تھا میں وہ عمر ہوں جس کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا، اور عمر کسی سے کھا نہیں سکتا. عمر کسی کو دھوکہ دیتا نہیں اور دھوکہ کھاتا بھی نہیں. میں نے کہا ہم بیدار مولوی ہیں، حاجیوں کو چپ کیسے کرا دیتے ہیں؟ وہ جی آپ یہاں باتیں کرنے آئے. وہ سارے حاجی ڈر جاتے ہیں کہ یار واقعی سی بات کرنا ہے. بے پیسے تو تم نے لیے ہیں وہ سب سے اتنے زیادہ اس چیز کے کہ یہ سہولتیں دوں گا. تو یہاں تم کہتے بھئی یہ سہولتیں نہیں ملنی، آپ اس طرح گزارا کر لو. یہ جو کچھ مینا میں ہوا ہے اس میں ان کی گورنمنٹ آف سعودیہ، گورنمنٹ آف پاکستان، حج ٹور آپریٹرز، یہ سارے ملے ہوئے ہیں. انہوں نے مل کے مینا میں ظلم کیا ہے اور اس کا میں چشمدید گواہ ہوں. انہوں نے 4000 جہاں بندہ تھا 6,000 داخل کر دیا پیسہ لے کے، اور اے بی سی تینوں کیٹیگری کو دڑا مڑا کر دیا. روٹی کسی کو ملی کہیں نہیں ملی، ورنہ ایسی بد نظمی پہلے کبھی نہیں. کیوں؟ سعودی حکومت نے معلم سسٹم ختم کر دیا. پہلی دفعہ نیا تجربہ کیا، وہ خاک میں مل گیا. ورنہ معلم تو کھانے دیتا تھا ایسے ایسے آپ سوچ نہیں سکتے، بوفے لگتے تھے. تباہی ہو گئی بھائی جان. لوگ تھے ناز و نم کے پلے ہوئے، عیشوں کے پلے ہوئے. جب وہ خیموں میں اتنی قبر جتنی جگہ ملی تو تڑفے. بھئی قبر اصلی میں بھی تو پڑھنا ہے، مجھے تجربہ ہے. میں تو اتنے میں لیٹ لاٹ وہ کہ قاضی صاحب انی کی ہوں ہے. میں کہا انی ہوں ہے اتنے، سمجھ گئے؟ ظلم کیا انہوں نے بڑا. اور یہ میں نے ایک بیماری ہے، نماز پڑھنے کے لیے حرم میں بھاگے آ رہے ہیں، پھر بھاگے جا رہے ہیں، پھر زور ٹائم دوڑے آ رہے ہیں. سلام پھرتے ہی میں کہتا کیا انڈونیشی ایسے نکلتے ہیں، نہ کوئی تاکیب. بھئی کہاں تینوں جنون چڑھیا حرم آنے دا؟ کوئی مسجد میں ان کا دل نہیں اٹکتا. بس ان کے ذہن میں ہے کہ 1 لاکھ نماز پڑھاں گے، مڑ کے پھر اللہ دے ذمے پہ جڑیاں ساریاں انہوں کہاں گے ساڑیاں کٹ باہر. یہ تباہی ہے. ایک چیز اس میں نے لکھی وہ میری پرسنل ہے، وہ ایک مسئلہ ہے، وہ میں نے مرنے سے پہلے ہی بتانا ہے، پہلے نہیں میں نے بتانا، کیونکہ مسئلہ وہ بڑا اچھا ہے. اور وہ ایسے کو بتاؤں گا جو بندہ بالکل ایسا جس کو وہ ضرورت پیش آئے گی. میں نے وہیں پہ سوچا، اللہ سے دعا کی، میں نے کہا یا اللہ کیا یہاں کا حال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ مجھے مسئلہ سمجھایا. باقی یارو
ہر چیز کے بارے میں نے لکھ رکھا ہے، اس کو انشاءاللہ پھر کبھی میں بیان کروں گا۔ ایک مسئلہ آپ کا حل کرنا ہے، مینا میں جو کچھ ہوا ہے نا، یہ سارا فرقہ واریت کی وجہ سے ہوا ہے اور جہالت کی وجہ سے، دو باتوں کی وجہ سے ہوا۔ مینا میں بندے مرے ہیں، عرفات میں بھی مرے ہیں۔ گورنمنٹ نے اتنی سختی کر دی تھی کہ 3.5 لاکھ حاجی 8 ذی الحج سے پہلے پکڑ کے انہوں نے جیلوں میں بند کر دی، اور جس حاجی کے گلے میں کارڈ نہیں تھا نا، انہوں نے اس کو بھی پکڑا، انہوں نے وہاں بھیج دیا۔ اتنی اتنی پولیس، جگہ جگہ ناکے، فوج، ٹینک پھرے وہاں پہ۔ صحیح کیا، میری دعا کا اثر ہوا جو میں 12 میں کر کے، یا اللہ تے کر دے سختی، لا دے حجاج بن یوسف ورگا بندہ۔ جو لوگ کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہاں کی عوام کا کیا حق ہے، جو پیسے دے کے آئے، قصد کر کے آئے، ان کو ہم سہولتیں دے رہے ہیں۔ وہ ایک ولیمے پہ 100 آدمیوں کا انتظام ہو تو وہاں آ جائے 5000، تو تباہی ہونی ہے۔ مولانا اسحاق صاحب نے فتویٰ دیا تھا، ایک آدھ لڑکا وہاں فاحد تھا، وہ شعیب بھی جانتا ہے، وہ بار بار کہے کہ مولانا مجھے اجازت دے کہ میں یہاں حج کر لوں آپ کے۔ انہوں نے کہا نو، جب گورنمنٹ نہیں کہتی نا، آپ حج نہیں کر سکتے، چاہے مکے کا بندہ ہو۔ نظم خراب کر، دنیا میں اللہ کے نبی نے ڈسپلن کو بہت اہمیت دی۔ آپ کو یاد ہے کہ نبی پاک نے ایک آدمی کو نیزے کی نوک سے آگے کر دیا تھا جہاد کی صفوں میں، جس نے بعد میں کہا تھا میں نے آپ نے بھی کیا، بدلہ لینا ہے۔ جہاد کی نماز تک کی صفیں جو درست کرنے کا حکم ہے، تو حج نہیں ہے، یہ حرام حج ہے۔ اگر کوئی آدمی چھپ کے بھی کرنے کے لیے جاتا ہے تو کوئی اس کا حج قبول نہیں ہے، اس نے بھائی دوسرے کا حق مارا ہے۔ مولانا اسحاق صاحب کہتے تھے اللہ کے نبی پاس ہی خیمہ لگا کے 3 دفعہ طواف کیا اللہ کے نبی نے، اور حرم میں نبی پاک ساری نمازیں نہیں پڑھتے تھے، لوگ جا کے پڑھتے ہیں، ہٹتے نہیں۔ یہ تو اللہ کے نبی حل کر گئے سارے مسئلے، امت نہیں سمجھتی، امت اوور ریئیکٹ کر رہی ہے عقیدت میں اور اللہ کی عبادت میں۔ شادی بیاہ اور گندگی اور جنسی فلمیں دیکھنی، وہاں جا کے حاجی بن جانا، آ رہے ہیں خیمے، جا رہے ہیں خیمے، جا رہے ہیں خیمے، آ رہے ہیں خیمے، کی تباہی پھری ہے، کچھ نہیں ہوا۔ وہاں پر ساری بے ایمانی ان کی اپنی، حاجیوں نے بلا تصریح حج کرنے کی کوشش کی ہے، اور زبردستی وہ پھر رات کو، پھر ہم نے صبح دیکھا سڑکیں پہلے خالی تھی، 2 بجے کسی نے محمد بن سلمان کو کہہ دیا ہوگا، اس نے کہا جو مکے کے لوگ ہیں وہ کر لیں، بس پھر بھائی مائیاں بابے، بھئی آپ نے ضرور حج کرنا ہے، آپ کی گھر میں اللہ توبہ قبول کرتا ہے، آپ چھوڑیں آپ نے کیا کرنے کے لیے حج کرنے کے، یہ ڈفانگ ہے مائیوں اور بابوں کا حج کرنا، یہ اللہ مجھے ذرا بوڑھے معاف رکھیں، واللہ یہ سارا جھوٹ مقدس ہے، جوانیاں گندے کاموں میں، بڑھاپے سے حج نو ترے ہیں سارے۔ ماں باپ کو مارنا ہے نا کسی نے، ماں باپ کو مارنا ہے، حج پہ بھیج دیں۔ سارے لوگ وہ مرے جن کا کوئی بیٹا ساتھ نہیں تھا، سڑکوں پہ گر گئے، مر گئے، اور حکومت نے کہا 11 بجے سے لے کر 4 بجے تک آپ نے نئی کنکریاں مارنی۔ حاجی کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، ہم نے زوال کے بعد ہی کنکریاں مارنی، یہ حنفیت رہ گئی اس ملک میں، بگ گیا، ختم، تباہی ہو گئی۔ وہ آ گئے پھر بھائی چھپ کے، فرنود عالم نے بھی لکھا ہے اپنا کالم کہ چھپ کے خیموں سے توڑ کے نا ایسی کنکریاں مار دیا۔ بھی ایک راستے سے کتنے کے لوگ وہاں پہ جائیں گے؟ جس راستے پہ انہوں نے شیڈ لگائے ہیں، جس راستے پہ انہوں نے پانی لگایا، ادھر سے گیا ہی کوئی نہیں، لوگ چل پڑے ادھر، تو ادھر ہی نکل دیں، ادھر ہی نکل دیں، آجو آجو حاجی صاحب ادھر نکل، وہ حاجی صاحب پھر چلے گئے، پھر وہاں سے وہ مینا سے کے راستے الی الفردوس، جنت میں چلے گئے سارے، مر گئے۔ خیموں میں پانی مانگے، دروازے کھڑکائیں، پانی دو، نہ ان کے پاس پانی، وہ ان کو کہاں سے دے دیں، نہ ان کے پاس پانی، کو پیاس کو گلے کو پکڑ، مر گئے۔ پھر کہاں سے کرتے؟ انتظامات میں جب آپ دخل دیں گے تو پھر آپ کی عقیدت سب کو لے ڈوبے گی۔ ایک آدمی کی عقیدت اور ایک آدمی کا ضرورت سے زیادہ اللہ سے پیار کرنا، کیا ہے حرم شریف کے اندر؟ میرا دل کرتا تھا اس پہ خطبہ دوں، بھاگ بھاگ بیت اللہ شریف سے چمٹتے، میں اتنے بوسے لے آیا، میں اندر چڑھ کے بے عزتی بیت اللہ شریف کی جو قوم کر دے، توہین اور بے ادبی، سمجھ گئے؟ اللہ نے قرآن مجید میں لوگوں نے کوئی بات لے کے نا کوئی ٹھٹھا کیا، اللہ نے کہا ان کو اللہ اور اس کا رسول ملے ہیں تمسخر اڑانے کے لیے؟ آپ کو اللہ اور اس کا رسول بے ادبی، اپنے نبی کے روضے پہ جو بے ادبی، یہ تو شکر ہے یہ کارڈ چل گیا ہے اور انہوں نے یہ سسٹم تیار کر لیا کہ اب بندہ وہی داخل ہوگا ریاض الجنہ کے، ورنہ جو دگڑ مشتی دینگا مشتی ہم دیکھتے رہے ہیں وہ تو سعودی حکومت نے بڑا۔ اب سعودی حکومت کتنے انتظام کر لیں، دوسری سعودی حج کریں، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ جی ایس دفعہ سنیا 40 لاکھ کا اجتماع،
بھی کعبہ اتنا ہی ہے، اور اللہ کے بندے مینا کی پہاڑیاں اتنی، اسی کے وہ مینا کرتے کہتے ہیں. کتنے گزار لیں گے آپ؟ 3 تو جمرے ہیں، ان جیسا دوسرا جمرہ نہیں آپ بنا سکتے کہ ادھر جمرہ بنا دے باقی ادھر مار لیں گے. وہ 30-35 لاکھ نے چل کے ہی آنا ہے. اس کے اندر پھر میں نے ان کا کہا تھا کہ باقی حاجی قربانیاں کوئی نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے کہا سب سے اچھا حاجی یہ ہے کہ خوب تلبیہ پڑھے اور خوب قربانیاں کرے. سارے پیسے چھپا لیتے ہیں اور لوگوں کے لیے گفٹ لیتے رہتے، قربانیاں کوئی نہیں کر کے آتے. اور میں نے یہ بات کہی تو کہ سادنا نکاشف دوں، میں نے اپنے کانوں سنا، جیڑا تم کہنا تو کہنا بڑا امیر تھا، تھوڑا سا نہیں امیر، تو کہنا قربانیاں کرو تو یہ کرو وہ کرو. وہ سمجھے ہم ایجنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو ٹور آپریٹر ہے، ہم انہیں کہ صبر کی تلقین کریں. ایجنٹ بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. مجھے اور بھی علماء کو جس کا تقریر کرانی ہوتی تو ہمیں کہتے ہیں انہوں کو صبر کرو، اللہ دے گھر آئے ہوئے ہیں. آپ انہوں نے وہ سہولتیں کم پیسے دے کے خریدی ہوئی ہوتی ہیں، بری بلڈنگیں خریدتے ہیں، جان بوجھ کے سارا کچھ کرتے ہیں. یہ آگے کہتے ہیں انہوں نے ہمیں غلط دیا ہے. حاجی پھنس جاتا کیا کرے بھی؟ جس کو آپ نے پہلے خواب دکھائے ہیں زمین و آسمان کی سیر کرنے کے، بعد میں آپ اس کو پتال میں لے کے اور قبروں میں لے کے قبرستان میں گھومے، پھر تو لڑائیاں ہی ہونی. سب بے ایمان ہیں، مل کے بے ایمانی ہوتی. جیسا پیسہ یہ ان سے لوگوں سے لوٹتے ہیں، وہ حج آپریٹر ان سے لوٹتے ہیں. بھئی ہم نے لٹنے کا کوئی پروگرام نہیں بنایا تھا، بحمدللہ ہم نہیں لٹے. ہم تو اللہ کے شکر سے بحمدللہ پھر اللہ بلائے گا اس طرح کا حج کر دے تو پھر میں چلا جاؤں گا. مجھے پتہ ہے اللہ نے میرے سے بڑی آسانی فرمائی. اب مینا ایک آزمائش ہے، اتنی بڑی آزمائش ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ مینا جو ہے نا، یہ عرفات جیسے ہم نماز سے پہلے بھی نفل پڑھتے ہیں اور بعد میں بھی پڑھتے ہیں، مینا نفل وقوف ہے، قبل بھی اور بعد بھی. پہلے میں ہی جاتے ہی نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی تیاری. پھر اللہ نے کیوں بعد میں بلایا کہ تم لوگ عرفات میں آؤ؟ ورنہ ڈائریکٹ عرفات کی عبادت تھی. بعد میں اللہ نے کیوں کہا کہ 3 دن؟ یہ قرآن کا حکم ہے، 2 دن رہو یا جو 3 دن زیادہ رہے گا وہ زیادہ متقی ہے. اللہ نے کیوں کہا مینا کے بارے میں؟ لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں آتی. پھر اب وہاں پر بھائی جان جب کیوں نہیں وہاں پہ؟ کیونکہ سہولتوں کا عادی آدمی مینا کی گرمی برداشت نہیں کر پاتا. آپ نے اے سی لگا لیے، مادیت پسند ہو گئے، موٹی موٹی بیویاں، موٹے موٹے شوہر، کھاتے پیتے، یہاں لائٹ بند ہو جائے، اے سی، سولر، وہ لگا دو وہ لگا. بھئی آپ نے عادی کر لیا. اب وہاں پہ کوئی نہیں، وہ پڑتی گرمی کر دیتی بندے کو پاگل. وہاں پر گھر والی سہولتیں وہاں پہ میسر نہیں ہوتی، لوگ حاجی بھاگتے ہیں. کوئی ایک لڑکے کو میں نے کہا اتنا موٹا نہیں جی جانا منان انشاءاللہ. بعد چو 11 تاریخ نو آ گیا. میں کہا کل 12 جنا کہنا میں کسی نو دیتیاں کنکریاں میرے کو نہیں جا ہوندا. میں کہا ایڈا تو موٹا جڑے سانی دے پاوے کھادے ہیں، شیخ دے چھولے کھادے، ہن اترنے نہیں تیرے چوں. سمجھ گئے؟ کتنا کسی کو نقد اور تنقید کر لیں گے، آپ کا اپنا حج برباد ہو جائے گا. ایک موٹی ساری 5.5 من کی مائی، 2 ویل چیلیں اس میں نے اسے بڑا سمجھایا امی جان نہ جائیں تے بس تیرے کو بیٹھا جانا نہیں جانا. کہر دی نگاہ نہ میں دیکھا تو مینوں کون ہونا روکنا. بعد چ پھر تکے کھاندی پھرے، پھر مینوں وہ پا دیو. میں کہا ہن نہیں مائی جی اتھے جا کے پو. اپنی اولاد پہ ظلم نہ کریں، نہ جائیں بوڑھے آدمی کو حج پہ نہ بھیجیں. اپنے پتر کو کہ جا پترا میرے اللہ بھی کریا. اور حج میں آپ کو بتا دوں، سارے لڑکوں کو میں سنا دوں، پتر حج اور عمرہ جوانی کا ہے. حج عمرے جوانی میں ہی توبہ کر لو گے، بڑھاپے تک عیشیں کرو گے اس حج کی. حج موجیں لگوا دیتا ہے اس بندے کی اگر سچا حج کسی آدمی نے کیا ہو. جوانی میں اللہ اس کو گوشے رحمت میں لے لیتے ہیں. اس لیے نہ ظلم کرے، کمزور، بیمار، بوڑھا، بچہ، عورت نہ بھیجیں کسی کو اس طرح حج پر، حج برباد. تو میں نے وہاں پر پھر ان کو کہا کہ میں نے مینا آزمائش ہے، جمرات کا کچھ نہیں پتا. یہ مدنی گیا ہوا تھا بدماش، اس طرح کر کے بالنگ جیسے کراتے ہیں. اس کی اس نے ویڈیو بھیجی. یا اللہ تو نے کہا تھا یہاں ڈر کے رہنا. آدمی گن کی طرح اس پہ جوتے مار رہا ہے. 1960 کی میں نے مووی دیکھی، اس میں بھی آدمی جوتے مار رہا ہے. جب آپ کو کہہ ہی دیا یہ شیطان ہے، آپ کو کس بات پہ غصہ ہے؟ نہ مینا پر کنکریاں مارنے کی تربیت. کوئی بندہ مجھے بتایا کہ اس نے مینا میں کنکریاں مارنے کے بعد سورت بقرہ جتنی دعا کی. مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ ہم نے دعا کی.
ٹھیک ہے, دو پہلا جمرہ دوسرے جمرے کو مار, تیسرے پہ دعا نہیں کرنی. کسی نے اپنا رخ سیدھا کیا کہ بائیں طرف مکہ ہو اور دائیں طرف کعبہ ہو, کسی کو کچھ نہیں پتا, جان چھڑا رہے. اور ایک کنکری مارنے سے پہلے کیا سوچنا ہے, اور ایک کنکری سے دوسری کنکری کے درمیان میں کیا پڑھنا ہے, کسی کو یاد ہے؟ کسی کو کچھ نہیں پتا. یہ آپ حج کر لیں اپنا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آپ نے بھی کنکریاں ماری ہوں گی, پتہ نہیں آپ کیا کر گئے. اور دعا کتنی بار کرنی ہے اور کتنی دیر تک کرنی ہے کسی نے نہیں آپ کو بتایا. رمی کا وقت 13 تک آپ نے رہنا ہے. قیام کا طریقہ کار کیا ہے, کسی نے وہ قیام نہیں سیکھا. شیعہ حضرات کا مسئلہ ہے کہ وہ سورج نکلنے سے لے کے غروب تک کہتے کنکریاں مارنی, وہ مارتے ہیں. حکومت کو چاہیے شیعہ کو اجازت دے دیں کہ شیعہ جن کے پاس پرمٹ ہے وہ تو مار کے نکلے نا. اس کے بعد سلفی جو کہتے ہیں, مولانا اسحاق کا مسئلہ کیا ہے, فجر سے لے کر اگلی فجر تک کا بندہ کنکریاں مار سکتا ہے. ٹھیک ہے. حنفی کہتے ہیں بعد زوال, ان کو زوال کے بعد ہی ٹائم دیں. ان کی تصریح میں لکھیں, یہ لکھنا ضروری ہو جائے گا اگر آپ نے انتظام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں آپ کے لیے مسئلہ رکھتا ہوں کہ جو کمزور بوڑھے بیمار بچے ہیں, جوان نہیں, فٹ فاٹ نہیں کہ حرام دے کام سارے پیراں تے کرنے تے اتھے جا کے کہنا کہ تو بھی میریاں کنکریاں مارا نہ, نائب بنا کے آپ اس کو دے سکتے ہیں کہ یار میری کنکریاں بھی آپ مار لیں. لوگ کنکریاں چنتے ہیں, میں وہیں سے چن کے مار دیتا ہوں. مولانا صاحب نے کہا تو چک کے تھے مار دے. میں مزدلفہ میں تھا, گاڑی لیٹ نکلی, سارے ہارن باج رہے تھے, مجھے پیشاب سا آیا, میں کہ یار آپ رکو میں 5 منٹ میں ہو کے آیا. میں گیا نا, جا رہا تو راستے میں کسی نے کنکریاں ڈھیر لگا کے رکھی ہوئی, اس کے پاس ایک چھوٹا سا تھیلا رکھا ہوا, میں پیشاب کیا, آتے ہوئے میں ساری بک بھری ویچ چاچے دیاں بھی سارے دیاں کٹیاں پا کے بن کے 1 سیکنڈ چ رہ کے آ گئے. چنیاں کسے نے تے چک کے کوئی ہور لے آیا, وہ چھوڑ گیا. میرے لیے رات بھر چنتا رہا ہوگا. اب میں آپ کو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤں, آپ کہیں گے, میں کہوں گا میں شرمندہ ہی ہوتا جاؤں, کیونکہ میں جانے سے پہلے بہت اللہ سے رو کر دعا کر کے گیا تھا, بہت ہی زیادہ. میں نے کہا تھا یا اللہ اب دیکھ لے, آپ بلایا بھی تو نے ہے, اب دیکھ لے کہ کس کو بلا رہا ہے. مردہ آ رہا ہے تیرے پاس, اب تیرا یا جس طرف مردے کو لٹا دے گا وہ سال کی طرح مردہ لیٹ جائے گا. تو معذور ہوں تو یہ ان کو چاہیے اپنی کنکریاں کسی اور کو دے دیں, رش کم ہو جائے گا. اب میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں, اگر انہوں نے اتنے ہی بلانے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ مولوی چاہے تو یہ رش بھی کم ہو سکتا ہے. ایک دن کی آپ میری مار رہے ہیں, دوسرے دن کی میں آپ کی مار رہا ہوں, تھوڑے بندے جا کے مار رہے ہیں. ہٹنا نہیں آپ نے, میں ہی مار لیا جا کے استانوں کنکری, میں ہی کر کے آنا سارا کچھ. ٹھیک ہے. منا ایک تقوی نفل عبادت ہے, وقوف عرفات سے قبل نفل وقوف, وقوف عرفات کے بعد. اتنا بڑا یہ مجاہدہ ہے, اور آپ کا حج کیا مبرور ہے. یہ منا کا وقوف بتائے گا بعد والا 11, 12, 13 کا دن کہ آپ واقعی نے آپ نے حج کر لیا, اللہ نے آپ کو معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا. اگر ان 5 دنوں کے اندر اللہ کی عبادت کر لی چگلی, کیونکہ بندے فارغ ہو جاتے ہیں نا احرام اتار کے, وہ سمجھتے ہیں ہن رگڑا جو کر دل کرتا کری جاؤ. یہ مبرور اس نے بتانا ہے کہ اب مبرور ہوا یا نہیں. یہ قرآن کی گہری, قرآن مجید سے استدلال میں نے کیا, بہت پڑھا میں نے. پھر ان دنوں کے اندر مینا کے اندر جب مجھے پتہ چلی جائے نا کہ فلاں مر گیا, وہ ان کے شعیب صاحب کے پھپھا جی ہیں, وہ 40 سال سے وہاں پہ ہارٹ اسپیشلسٹ تبوک میں رہے, ڈاکٹر شبیر صاحب. ان کی ڈیوٹی اس وقت مینا کے اندر ہی جو مستشفیٰ جمرات کا تھا نا اپنی ہسپتال, ادھر لگی ہوئی تھی. وہ بیچارے ہم سے ملنے ہی نہیں کہتے اتنا مریض آ رہا ہے کاشف صاحب, ہم سے نکلا ہی نہیں جا رہا. اور جتنی بتائیے 6000 ہو گیا اب تک بندہ جن کا پتہ ہی کوئی نہیں جو مر بر آ گئے. 6000, گورنمنٹ 1200 کہتی, 6000 لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے, بوڑھے مرے پڑے, وہ مرے, کوئی اٹھانے والا نہیں. پتر ساتھ ہوتا تو ابے کو اٹھا کے لے جاتا, بیٹی ہوتی تو اٹھا کے لے جاتی. گورنمنٹ بھی کتنوں کو اٹھا لے گی. اور بھائی جان قانون اور سہولتیں ہوتی ہیں اس لیے کہ معاشرے میں کوئی 20%, 100 میں سے 20% بیمار پڑ جائیں یا مجرم بن جائیں تو جیلیں اور اسپتال بنانے ہیں ان کے لیے. جب معاشرہ ہی 90% مجرم ہو جائے اور بیمار ہو جائے پھر تک گھر اپنا ہی گھر جیلاں بنا لو, تو اپنا گھر ہی تسی مستشفیٰ اولادہ بنا لو, سب بنا لو. آپ اس تصور کو, کنسیپٹ کو کیوں نہیں قبول کرتے؟
یہ آپ کے ملکوں کا اور ساری دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ 90% آبادی بیمار اور مجرم ہے. آبادی ہونی چاہیے تھی 10% بیمار اور مجرم. اب جیلیں کم پڑ گئی اور اسپتال جی قیدیوں کو سہولتیں نہیں. بھی قیدی ہونے گئے 15-20 قیدی ہون, میں کہا میاں علی جیل جتنا مرضی گراؤنڈ پا کے کھیٹن. تھوڑے سے بیمار ہوں سول اسپتال میں کبھی اس کمرے میں لیٹیں کبھی اس کمرے میں لیٹیں, بھاگتے پھریں, مریض ہی ٹھیک ہو جائے تھے ہے کو نہیں. اللہ کے بندے آپ کو برباد ہو گئے. یہ میں نے اللہ تعالیٰ نے مینا میں مجھے ایک بات سمجھائی, پھر وہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. مگر ایک بات ہے کہ جو آدمی پھر بھی جانا چاہتا ہے حج, یہ کہتے ہیں جی دم لازم نہیں. بھئی اتنی بڑی نیکی چھوڑ دیا آپ نے, آپ مینا چھوڑ چھاڑ کے آ گئے اور بے فکرے ہو گئے. اللہ کہتا خوب اللہ کو یاد کرو وہاں پر. اللہ کوش کہی جاندہ ہے, مولوی کوش کہی جاندے ہے, اس کا کوئی کفارہ نہیں دینا. بھائی جان ہم نے کنکریاں ماری, سب کچھ کیا, قربانیاں بھی اچھی کی, لیکن آخر اور اس نے ماشاءاللہ ہمارے ٹاپ کے بکرے اور چیزیں لے کے پہاڑوں پر بیٹھے جو 8-8 مہینے سے روٹی نہیں کھائی تھی ان تک ہمارے پہنچائے. سمجھ گئے؟ تو لوگ مر رہے ہیں جہالت کی وجہ سے, غلط فتووں کی وجہ سے, اور غلط فتووں پہ یقین ہے, حکومت کی غفلت کی. ظالم حاجی بھی ہے اور مظلوم بھی اللہ کے علم میں ہے. باقی بھائی جان جو کچھ بھی ہے نا وہ میں پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. بوڑھے جو ہے نا وہ جان بوجھ کے ویل چیئروں پر آتے ہیں, اور یہ گورنمنٹ کو چاہیے بس اب پابندی لگا دے کہ صحت مند بندہ آئے گا, بوڑھے شوڑے ہم نے کوئی نہیں آنے دینے, نہ ویل چیئروں پہ. ان کے بدلے حج بدل کروا دے, وہ بھی آپ کو تو ثواب چاہیے نا, آپ کو تو ثواب چاہیے. بھی آپ نے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ میں آپ ہی ہانڈی پکانی ہے, بھی تو روٹی کھانی ہے تو بہ جا. آپ پنگے لیتے ہیں جا جا کے. تو ایک اچھا فیصلہ امام کعبہ نے یہ کیا کہ وہ ہمارے ہوتے ہی میں نے صفا مروہ کر کے وہاں بیٹھ گیا. زور کی نماز کا ٹائم ہوا, امام کعبہ نے بس جلدی 2-3 منٹ کے اندر ہی نماز زور کی ختم کر دی. میں پریشان ہو گیا, بھی امام کعبہ بھول گیا ساڑھ کے تاجے دعا رہی ہیں. تو روٹین کے مطابق کہتے نہیں, سدیس نے پھر حکم دیا کہ کوئی امام لمبی نماز نہ پڑھائے, ہیٹ ویو بہت زیادہ ہے, آپ فوری طور پر اپنی نمازیں ختم کر دیں. چھوٹے خطبے کر دی انہوں نے جلدی جلدی, یہ ساری چیزیں نا. باقی بھائی جان جو بدعتیں آنی تھی وہ آ گئیں. احد پہ بھی ثقافتی ورثہ کے بورڈ لگ گئے, غار ہرا پہ بھی ثقافتی ورثہ کے بورڈ لگ گئے, کھانے بن گئے, ہوٹل بن گئے, دنیا کھا رہی ہے, لوگ موجوں میں ہیں. اب وہ کچھ دخل ہوئے.